آپ کچھ کہیں، میں نے زیر لب دہرایا۔ خواہش تو مجھے بھی تھی۔ کچھ نہیں، آپ یہ بتاؤ کہ اب معصومہ نے سوال کیا۔ تمہاری بیٹی کیسی ہے؟ باجی کیا بتاؤں، کئی ہسپتالوں کے چکر لگا چکے ہیں، کبھی ڈاکٹر ہڑتال پر ہوتے ہیں تو کبھی وہ بیماری بات نہیں سنتے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کہاں جائیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ایک باہمت خاتون ہیں، اور آج اتنی مایوس کیوں؟ باجی حالات انسان کے بس سے باہر ہو جائیں تو انسان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ارے نہیں، ایسا نہ کہو، میرے ایک جاننے والے ڈاکٹر ہیں، میں نے اسے ڈاکٹر کا مقام و نام پاس لے جانا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، بتا دیا۔ اور تمہارے شوہر کا کیا حال ہے؟ وہ پہلے جیسا ہی ہے۔ اس دن تم نے جلدی میں کچھ نہیں بتایا تھا، اب بتاؤ کہ تمہارے گھر والوں نے تم سے بڑی عمر کے شخص کے ساتھ شادی کیوں کر دی؟ کوئی مجبوری تھی؟ مجبوری کا تو مجھے علم نہیں، ہاں یہ جانتی ہوں کہ میں اپنے والدین کے غلط فیصلے بھیٹ چڑھا دی گئی۔ جن دنوں مجھ میں اچھا برا سمجھنے کی تمیز نہیں تھی، میرا بیاہ کر دیا گیا، اور وہ بھی میرے باپ کی عمر کے شخص سے۔ معصومہ نے تعجب ہے، آخر انہوں نے کیا دیکھ کر یہ رشتہ کیا؟ جواب دیا کہ انہوں نے رشتے داروں میں میری شادی کرنے کی ترجیح دی، باقی اگر آپ یہ خیال کریں کہ وہ کوئی دولت مند شخص ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ معصومہ کی باتوں سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ اپنے بڑوں کی بات کا مان رکھنے کے لیے وہ ایسے نبھا رہی تھی۔ معصومہ نے بتایا کہ اس بیٹی کے علاوہ بھی اس کے 6 بچے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ سب سے چھوٹا بیٹا 6 سال کا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ شوہر کی بیماری کے بعد وہ اپنے بھائیوں کے پاس چلی گئی تھی۔ ان کا اچھا خاصا کاروبار اور زمین جائیداد ہے، لہٰذا انہوں نے ہمیں اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ بھائی تو بھائی ہیں، نہ جانے کب کوئی بات کر دیں، لہٰذا میں کام بھی کرتی ہوں۔ چونکہ میرے والدین زندہ ہیں، ان کے کہنے پر چھوٹا سا قطعہ اراضی مجھے دیا گیا ہے، اس کی دیکھ بھال میرے ذمہ ہے۔ معصومہ کی ان باتوں کے جواب میں ہم نے اسے مشورہ دے ڈالا، تم یہ قطعہ اراضی اپنے نام کروا لو، تمہارے بچے چھوٹے ہیں، شوہر بیمار ہے، کل کو تمہارے کام آئے گا۔ باجی آپ کی یہ بات اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں اپنے بھائیوں سے کسی قسم کا حصہ نہیں لے سکتی، میں نے تو ساری عمر بھائیوں سے لے کر ہی کھانا ہے، اگر میں آج تھوڑا بہت حصہ اپنے نام۔ معصومہ کی دوراندیشی یا مصلحت، بہرحال جو بھی ہو، اس سے ہم کافی حد تک متاثر تھے۔ اتنی باتوں کی اور کوشش کے باوجود ابھی تک ہم اس کی بے جوڑ شادی میں ہی الجھے ہوئے تھے اور طرح طرح کے سوالوں سے اسے کھوجنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم نے ایک بار پھر یہ تم اب تک میری کھوج لگانے کی کوشش کر کے معصومہ سے بوجھ ڈالا کہ باتوں سے یہ اندازہ تو لگا ہی چکی ہوگی کہ میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالوں گی، لیکن تم نے مجھے ایک مشکل میں ضرور ڈالا ہے، جو تم مجھے بتانے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہی ہو۔
نہیں باجی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ میں نے آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے، جنہیں چھپانے کے لیے اس نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور صرف اتنا بولی کہ میرے والدین کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو غلط رسموں کے بھیٹ چڑھا دیا ہے۔ اب وہ مجھ سے چھپ چھپ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی۔ بات کہہ کر معصومہ نے ہماری مشکل حل کر دی تھی۔ ہم معصومہ کی ہمت اور استقامت کی داد دی بغیر نہ رہ سکے۔ کتنے اعتماد کے ساتھ وہ رشتوں کا بوجھ بخوبی اٹھائے ہوئے زندگی کی گاڑی چلا رہی تھی۔ اور فرینڈز، اسی کے ساتھ آج ہی ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ شکریہ۔